ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، جیسے ہی کچھ خاص ایسے ایونٹ آتے ہیں جن میں بطور خاص لوگ اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف مخصوص انداز سے متوجہ ہوتے ہیں، جیسے حالیہ ایام جو چل رہے ہیں، تو حج کے لیے لاکھوں لاکھ مسلمان جو حرم کعبہ کی طرف پہنچ چکے ہیں اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی طرح کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مال کی یعنی جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے وہ تیاریوں میں ہیں۔ منڈیاں تقریباً سج چکی ہوتی ہیں، منڈیوں میں جانور آ چکے ہوتے ہیں۔ شہری زندگی اور شہر کے لوگ بھی ان دنوں میں بطور خاص جانوروں کی طرف ایک رغبت رکھتے ہیں، اور یہ رغبت محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شہری زندگی اور بالخصوص بڑے بڑے شہروں کی بات کریں تو ان کی طبیعتوں میں جانوروں کو پالنا، چارہ ڈالنا، پانی پلانا یہ عام طور پہ نہیں ہوتا، مگر عید قرباں کے موقع پر سبحان اللہ ایک اتنی تعداد ہے کہ جو اس طرف مشغول رہتی ہے، اور وہ اپنے جانوروں کو بلکہ کئیوں کے بچے اپنے ماں باپ کو بطور خاص والد کو اتنی تاکیدیں کر کے، اصرار کر کے، ضد کر کے کہ آپ جلد سے جلد جانور لے کر آئیں، ہم اتنے دن خود اس جانور کی خدمت کریں گے۔ ماشاءاللہ یہ بھی ایک جذبہ ہے، اور یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پر ثواب بھی ملے گا۔ تو اسی حوالے سے کچھ ہماری گفتگو ہوگی۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا طاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ عید قرباں کے موقع پر، یعنی یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرح کا فرد ہے وہ ایک دلی طور پر رغبت رکھتا ہے جانوروں کے ساتھ، ایک خصوصی شفقت والا انداز، محبت والا انداز، جانوروں کو کھانا کھلانا، پانی، اور پھر جب اتنا کچھ کرتے ہیں تو گھماتے پھراتے بھی ہیں، پھر یہ بھی ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور جانوروں کے ساتھ جو یہ لگاؤ ہے، تو اس پر بھی ثواب ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی وہ عظیم ترین عبادت ہے جو ہر امت کے اندر موجود تھی کسی نہ کسی صورت میں، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ نے جو انہیں جانوروں کی صورت کے اندر جو چیزیں دی ہیں، مویشی جو ہے وہ دیے ہیں، وہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ اسے ذبح کریں، اللہ کے نام پر قربان کریں۔ تو یہ وہ عظیم عبادت ہے جو ہر دین کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً مسلمانوں کا اس عبادت کی ادائیگی کے اندر دلچسپی لینا اور اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کرنا، یہ یقیناً جو ہے وہ خوش آئند بات بھی ہے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کے بھی موجب ہے کہ اس پر ثواب کے بھی حقدار جو ہے وہ ہوں گے۔ اور جیسے جانور چونکہ جو ہے وہ جاندار چیز ہے، تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی اسلام میں حکم دیا گیا۔
تو یوں اس کی خیر خواہی کرنا، اس کی بھلائی کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ احسن انداز میں پیش آنا، اس کو دانا چارہ وغیرہ وقت پر رکھنا، اچھا اس کا خیال کرنا، اس کو سہلانا، اس کو جو ہے وہ اس طرح گھمانا کہ جو گھمانا اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اچھی نیتوں کے ساتھ یقیناً ثواب کا باعث ہیں. اور احادیث مبارکہ کی طرف ہم نظر کریں تو فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے کرو. تو یہ جو طیب نفس ہے، خوشی سے انسان کا کسی کام کو کرنا ہے، یہ پہلے والے سارے افعال جو ہے وہ اس چیز کی طرف گویا کہ انسان کو لے جانے والے ہوتے ہیں. کہ یعنی ایک یہ ہے کہ جناب مجبوری اور جبر کے اندر کہ بس مجھ پر تو واجب ہے تو بس جو ہے نا اسی دن قربانی والے دن ہی کہیں پہ حصہ ڈال لیا یا کسی طرح قربانی کر لی، اگرچہ قربانی کا واجب اس سے بھی ادا ہو جائے گا. اچھا بعض لوگوں کی یقیناً اس میں کوئی مجبوری بھی ہوگی کہ جناب وہ لا نہیں سکتے ہوں گے، کر نہیں سکتے ہوں گے. اچھا حصہ عموماً وہ لوگ ڈالتے ہیں جو پورا جانور نہیں کر پاتے، تو وہ چیز بری نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ جو ایک عمل دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے اچھا اس میں یہ بھی نہیں کہ بچے، ہم کہیں کہ صرف بچے جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ خوش ہوتے، بلکہ بڑوں کی بھی بڑی محبت ہوتی ہے جو جانوروں کو لاتے ہیں، پالتے ہیں. اور اس کے اندر بھی عام افراد بھی، جیسے آپ نے کہا شہری زندگی کے اندر بھی آپ کیٹیگری کہیں تو جناب بہت بڑا مالدار کوئی شخص ہے تو اس کے پاس تو ان چیزوں کے لیے ویسے ہی وقت نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کے موقع کے اوپر ایسے افراد جن کو اللہ پاک نے جو ہے وہ بہت نوازا ہے، وہ ان چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں بھی. اور وہ نہ صرف یہ کہ ایسے جانور لاتے بھی ہیں جو کہ جو ہے وہ بڑے فربا ہوتے ہیں اور قربان کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ آپ کو مصروف عمل بھی دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ ان کے اپنے بھی ملازمین جو ہے وہ جانوروں کو دیکھ بھی رہے ہوں، لیکن ان کا خود بھی اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کا جو ہے وہ میں بھی خیال رکھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا. تو یوں ایک اعتبار سے جو قربانی جو کہ شعائر دین میں سے ہے، اس اعتبار سے گویا کہ یہ اس جانور کی تعظیم وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو یہ یقیناً وہ باتیں ہیں جو کہ ثواب کا موجب ہیں، کی وجہ سے انسان ثواب کا حقدار بھی ہوتا ہے. اور وہ قربانی کی عبادت جو آپ نے ایام نحر میں ادا کرنی ہے، اس کو خوش دلی کی طرف گویا کہ یہ تمام چیزیں لے کر جاتی ہیں کہ آپ ایک چیز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہیں کر رہے، بلکہ اللہ پاک کے حکم کو اپنے لیے جو ہے وہ خوش قسمتی کا باعث سمجھ کر آپ اس کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں. ماشاءاللہ. جی بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 4 رکعت کی نماز کے قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ کے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، مزید سورت بھی پڑھی، اب رکوع نہیں کیا، کیا اس صورت میں پھر سے التحیات میں بیٹھ کے سجدے ساو کر لیا جائے، یا 5ویں رکعت اگر کوئی پڑھ لے 5ویں رکعت کا رکوع کر لے تو اس صورت میں کیا حکم شرعی ہے؟ جی جب چوتھی پر قاعدہ اخیرہ کر لیا تو ایسی صورت کے اندر 5ویں کے سجدے سے پہلے یہ حکم ہے کہ یہ واپس لوٹ آئیں اور آ کر سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں. ہاں البتہ اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا تو پھر اب لوٹیں نہیں، بلکہ اب ایک رکعت اور ملا لیں اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں. تو یوں فرض پہلے 4 ہو جائیں گے اور بعد والی 2 نفل ہو جائیں گے. لیکن اگر 5ویں کا رکوع بھی کیا، سجدہ بھی نہیں کیا، تو بھی واپس پلٹ آنے کا اختیار ہے کہ واپس پلٹ آئیں اور یہ وہاں پر سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں. ٹھیک. مزید دارالفتاء اہل سنت سے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے عموماً بکرے، چھترے اور گائے کی قربانی کرتے ہیں، کیا اس طرح بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ بکرے، چھترے بولتے ہیں مینڈا جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ عام طور پہ یعنی یہ تو جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے. بھینس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے کہ بھینس کی قربانی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ یہ یعنی اگر ہم بات کریں جانوروں کی تو بعض جو ہے وہ جیسے بکرے کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، وہ من البقری والغنمی، تو غنم کے اندر یہ جو ہے وہ جانور آتے ہیں. تو اسی طرح بقر کے اندر جو ہے وہ اس کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ تمام شامل ہیں. تو چونکہ بقر کی یعنی گائے کی اقسام کے اندر بھینس بھی شامل ہے تو لہٰذا یہ بھی جائز ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ یہ اس کی اقسام میں شامل ہے، یہ لغت سے اور احادیث وغیرہ سے ثابت ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
تو بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. جس طرح دمبے میں آپ دیکھیں تو دمبا ہے لیکن ساتھ میں بھیڑ بھی ہے. تو دمبا چکی والا عموماً ہوتا ہے یا بغیر چکی والا بھی بعض ہوتے ہیں, اور بھیڑ جو ہے وہ ہوتی بغیر چکی والی ہے. تو یوں جس طرح اس کی قربانی جائز ہے اسی طریقے سے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. یعنی یہ وہی گائے بیل کی ہی جی کیٹیگری میں, بالکل اسی کی یعنی قسم اسی میں کی سے قسم میں ہی یہ شامل ہے. اور اسی سے ہی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے جسے کٹا بولا جاتا ہے پنجابی میں عام طور پہ, اب یہ جب اتنا ہو تو یہ کٹا کہلاتا ہے, لیکن جب مزید بڑا ہو جائے تو پھر اس کو بیل اور طرح طرح کے اور نام اس کے وہ رکھے جاتے ہیں. سندھ کے اندر پاڑا کہتے ہیں عام طور پہ. بڑے مطلب جو بھینس کا یہی کٹا جو بہت بڑا ہو جائے تو اس کو پاڈا کہتے ہیں سندھ میں بطور خاص لوگ. تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. اور خاص طور پر اگر ہم روایات کی طرف جائیں, صحابہ کرام کے اقوال کی طرف جائیں, تو الجاموس من البقر باقاعدہ کہ وہ اس سے بھی گائے میں ہی شمار کرتے تھے, یعنی یہ اسی کے جنس میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے. تو لہذا ان کٹوں کی بھی قربانی یہ بالکل ہو سکتی ہے. بعض لوگ بہت اس کی شدت سے ممانعت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, آپ بالکل کریں, انشاءاللہ یہ بھی قربانی آپ کی قبول ہوگی. ہاں بھینس کے اندر یا کٹا یا اس طرح کے جو بھی, تو پھر وہ شرائط ساری گائے بیل والی ہی شرائط اس میں ہوگی کہ جو وہاں شرط پائی جا رہی وہی یہاں شرط پائی جائے گی, وہ یہاں معتبر ہوگی. جی مزید. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کے پیچھے رونا نہیں چاہیے کہ رونے سے میت کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے, عذاب ہوتا ہے. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دی. جی میت کے پیچھے رونا, میت کے پیچھے ایک رونا یہ ہے کہ میت کے غم میں جو ہے وہ انسان کے آنسو نکل رہے ہیں, وہ بین نہیں کر رہا, نوحہ نہیں کر رہا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میت کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں بیان کرنا, مرنے والے کے بعد اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اور نوحہ کیا جاتا تھا, اور جھوٹے اوصاف, اور اس کے لیے باقاعدہ ایسی عورتوں کو بلایا جاتا تھا جو آ کر یہ اوصاف بیان کرتی تھی. نوحہ خاں عورتیں کہلاتی تھیں وہ. تو اس دور میں فخر کے لیے باقاعدہ لوگ اس طرح کی وصیتیں بھی کر کے جاتے تھے کہ جناب میرے مرنے کے بعد جو نا فلاں نوحہ والی کو بلا کر میری میت پر جو ہے وہ نوحہ کروانا یا بیان کروانا. تو جو اس طرح وصیت کر کے گیا اور پھر اب یہ پیچھے اس طرح نوحہ کروایا گیا, بیان کروایا گیا, رلایا گیا, خود بھی روئے, وہ نوحہ کرنے والی جب اس طرح نوحہ اور بیان کرتی ہیں تو وہ بقیہ اور جو اعزاء اقربا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. اور یہ جو وصیت کی اس نے کی, غلط کام کی وصیت کی, ناجائز کام کی وصیت کی, تو اس میں جو پیچھے لوگ رو رہے ہیں اس کا گناہ اس کو ملے گا کہ اس کو یہ بول کر گیا تھا. اور اگر ایسا نہیں ہے, یہ بول کر نہیں گیا تھا, پیچھے کسی نے خود ہی جو ہے وہ بیان کیا, بھلے بلایا نہیں, آج کل کے دور میں عموماً نہیں بلایا جاتا, لیکن خود ہی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ بیان کرتی ہیں, نوحہ کرتی ہیں, تو وہ گناہ گار ہیں. اس کا گناہ اس میت کے اوپر نہیں ہوگا. ہاں جہاں پر صرف رونا ہے اور اس کے اندر واویلا مچانا نہیں ہے, بیان کرنا نہیں ہے, تو ایسا رونا جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. ہاں چاہیے کیا, چاہیے یہ کہ ہمیں اپنے اہل خانہ کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ ہمارے انتقال کی صورت میں یا گھر میں کسی کے بھی انتقال کی صورت کے اندر بیان نہیں کرنا, نوحہ نہیں کرنا, واویلا نہیں مچانا. اس رونے میں بھی اس بات کا خواتین کو خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آوازیں غیر محرم مردوں تک جو ہے وہ نہ پہنچے. تو اس کے علاوہ غم کی وجہ سے رونا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے میت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے. یعنی دونوں طرح کی آپ نے باتیں جو ہے وہ غم کی وجہ سے رونا اور یا ایسے اوصاف بیان کرنا, اور یہ مختلف انداز ہیں ہر ایک کے, یعنی منہ ڈھانپنا, منہ ڈھکنا, اور یوں کر کے خواتین میں ایک انداز ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتی. تو اگر اوصاف اور بالخصوص جھوٹے اوصاف
اور پھر ان چیزوں میں یہ بھی دیکھا جائے کہ میت کے جو ایام ہیں، یعنی میت ہوئی ہے، اب شوق کے ایام ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں ترغیب دے رہے کہ شوق کے ایام میں رونا ہی ہر وقت لگا رہے، ایسا نہیں، سال ثواب کرنا چاہیے. لیکن بعض کا تجدید حزن بھی، میت ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے مگر پھر بھی اسی طرح یہ معاملہ شروع رکھنا. اچھا، پھر اگر ہم بات کریں کفیل صاحب، عید کے مواقع آتے ہیں جی. تو عید کے مواقع چاہے بقرہ عید ہو، میٹھی عید ہو، تو بھی پورا وہی ایک ماحول سب بنا لوگوں کا اس طرح اہل خانہ کے گھر پہ جمع ہونا، اس لیے کہ جناب وہ تعزیت کریں گے، حالانکہ تعزیت 3 دن کے بعد نہیں. تو اب اس موقع پر وہ تعزیت کے نام پر جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ تجدید حزن یعنی جو غم ہوتا ہے اس کو تازہ کر دیتے ہیں، جس سے اہل خانہ بھی روتے ہیں. بسا اوقات یہ افراد جو تعزیت کرنے والے گئے ہوتے ہیں یہ رونا شروع کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری. جی مزید. محمد عمران بات کر رہا ہوں کوٹلی کشمیر سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے سر، وہ اس میں آپ عقیقہ بھی دے سکتے ہیں؟ جی، قربانی کے جانور میں عقیقہ. قربانی کا بڑا جانور یعنی جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس میں ایک حصہ آپ عقیقے کا ڈالیں یا 2 حصے عقیقے کے ڈالیں، اور ایک حصہ قربانی کا ہو، یا بعض حصے قربانی کے ہوں بعض حصے عقیقے کے ہوں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو قربانی اور عقیقہ جو ہے وہ ایک بڑے جانور میں الگ الگ حصوں میں کیا جا سکتا ہے. ہاں، چھوٹا جانور آپ ایک ہی ذبح کر رہے ہیں تو وہ یا تو قربانی کی طرف سے ادا ہوگا یا عقیقے کی طرف سے ادا ہوگا، تو اس میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بکرے میں دمبے میں ہی کوئی 2 نیتیں کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ دونوں کام آسان کر دیے ہیں آپ نے، تو ایسا نہیں ہے. بہرحال اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عقیقہ بھی کرنا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ عقیقہ کریں گے تو قربانی رہ جائے گی، قربانی کریں تو عقیقہ رہ جائے گا. ایسوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ ایسوں پر یہ ہے کہ اگر ان پر قربانی واجب ہے تو پہلے قربانی ادا کریں. ٹھیک. کیونکہ عقیقہ ایک مستحب کام ہے. صحیح. اگر آپ نہیں بھی کرتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر قربانی آپ پر واجب ہے اور آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قربانی کے معاملے کے اندر بھی کئی لوگوں میں کئی طرح کی سوچ ہے، قربانی واجب ہونے کے اعتبار سے بھی، کہ جناب والدین نے قربانی نہیں کی تو ہم نہیں کریں گے، یا والدین پر قربانی اگر ہے بھی تو ان کی طرف سے ہم کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے ہم. ایک ہی کی استطاعت ہے، حالانکہ قربانی واجب دونوں پر ہی ہے. دونوں پر ہی. اسی طرح میاں بیوی میں سے بھئی ایک پہ ایک قربانی کر دیں تو ایک گھر کی طرف سے ہو گئی، حالانکہ بیوی پہ اگر الگ قربانی واجب ہے زیورات کی وجہ سے یا اور دیگر مال کی وجہ سے تو وہ الگ کرے گی، اور شوہر پر الگ واجب ہے تو وہ اپنی الگ کرے گا. اچھا، اب اس میں بھی بسا اوقات پیسوں کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی کی استطاعت ہے، اس ایک کی استطاعت کے اندر آپ جو ہے نا وہ 2 لاکھ کا بکرا لے آئے، اور بھائی آپ جو ہے وہ اس کے بجائے 1-1 لاکھ کے 2 بکرے لا کر جو ہے وہ دونوں کی طرف سے قربانی ادا کر دیتے یا حصہ ڈال لیتے. تو بہرحال قربانی کا تعلق ان امور کے ساتھ نہیں ہے. قربانی جس شخص پر واجب ہے اسے کرنی ہی ہوگی، اسے رخصت نہیں ہے. اب قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ تو وہ شخص جو کہ مقیم ہو یعنی شرعی مسافر نہ ہو ایام نہر میں، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو. اب وہ مال کسی بھی قسم کا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، یا حاجت اصلیہ سے زائد پلاٹ ہے، مکان ہے، گھریلو سامان ہے ایسا جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اگر ان کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، یا اضافی گاڑی ہے، اضافی موبائل ہے، تو بھی یہ چیزیں قربانی آپ پر واجب کر دیں گی. تو قربانی کے نصاب 2 ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. 7.5 تولہ سونا اس وقت میں دیکھا جائے گا جبکہ صرف سونا ہی ہو، سونے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپے بھی نہیں ہے، چاندی کی ایک ماشا بھی نہیں ہے، ایک رتی بھی نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان بھی نہیں ہے. تو اب اگر 7 تولہ سونا بھی ہے تو قربانی واجب نہیں ہے.
7.5 तोला होगा तो वाजिब होगी, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ पास होता है। कुछ ना कुछ पास होता ही है। अच्छा पैसे ना भी हों, ख़वातीन की भी बात करें तो भाई हाजत असलिया से ज़ायद उनके पास बसा औकात उनके शरारे गरारे जो शादी में इस्तेमाल किए होते हैं वो पड़े हुए होते हैं, वो हाजत असलिया यानी वो भी हाजत से पहनने भी नहीं होते, उन्होंने बस वैसे यादगार के लिए रखे हुए जो है वो होते हैं, तो वो हाजत असलिया से ज़ायद है। हाँ जो इस्तेमाल करती है तकारीब वगैरह पर वो जुदा बात है कि उसके हाजत असलिया में शुमार हो जाएंगी, लेकिन जहाँ पर हाजत असलिया से ज़ायद। अच्छा इसी तरह बहू जो है वो आई है, तो अब घर में तो पहले से फ्रिज था, अब इसका फ्रिज पैक रखा हुआ है, ये इसकी वॉशिंग मशीन जो है वो पैक रखी हुई है, ये भी हाजत असली। अब ये हाजत असलिया से इस वक्त कम से कम जायद है। हाँ वो आगे कभी जनाब काम निकलेगा, पुराना ख़राब होगा तो नया खुलेगा, तो उसका अभी शुमार नहीं। तो अय्याम कुर्बानी में जब वो हाजत असलिया से जायद है, तो अगर उस फ्रिज या वॉशिंग मशीन की अपनी कीमत ही इतनी बनती है जो 52.5 तोला चांदी को पहुँचे, तो उसकी वजह से इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है कि वाकई उसके पास कुछ भी हाजत असलिया से ज़ायद नहीं है, ना चांदी, ना पैसा, ना माल तिजारत, ना प्राइस बॉन्ड, ना कोई और इजाफी सामान, कोई भी माल, तो फिर ऐसी सूरत में अगर सोना 7.5 तोला होगा तो कुर्बानी वाजिब होगी, वरना नहीं। लेकिन हम फिर ये बात दोहरा रहे हैं कि ये अमूमन शाज़ो नादिर ही सूरत होगी कि ऐसा कोई शख्स पाया जाए। हाँ दूसरी तरफ हम चांदी वाली बात देखें कि चांदी की जो 52.5 तोला चांदी की कीमत है वो आजकल तकरीबन 1,30,000 से 1,35,000 है, अप एंड डाउन होती रहती है। तो अब इतनी मालियत के बराबर आपके पास पैसे हैं, या आपके पास चांदी है, या आपके पास हाजत असलिया से ज़ायद किसी भी किस्म का माल है, तो यूं आप पर कुर्बानी वाजिब होगी और आपको कुर्बानी करनी होगी। कम अज़ कम उसका मिकदार क्या है कि आप बड़े जानवर के अंदर एक हिस्सा आपको लेकर कुर्बानी अदा करनी होगी। बाज़ का समझते हैं कि यानी ये 1,40,000, 50,000, 1.5 लाख मौजूद है, तो बोलते हैं 1.5 लाख का तो जानवर ही नहीं आता। जी 1.5 लाख की आप कुर्बानी कह रहे हैं, 1.5 लाख तो जानवर नहीं आएगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या मोशन? हाँ तो वही कि 1.5 लाख का जानवर नहीं आता, आप छोटा जानवर भी खरीद सकते हैं, वो हो सकता है 50-60 हज़ार का आपको जो है वो कोई बकरा मिल जाए, वो भी नहीं मिलता आपको, या आप उतने खर्च नहीं करना चाहते तो आप हिस्सा ले सकते हैं। हिस्से मुख्तलिफ हैं, बाज़ जगह 25,000 का हिस्सा है, 20,000 का है, 30,000 का है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट हैं। हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है वो 22-23 हज़ार से हिस्से लगना शुरू हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, कहीं 28,000 भी है, कहीं हिस्से ज़ायद भी है, तो हर जगह के एतबार से अलग अलग हैं। फिर जानवरों के एतबार से बस औकात अलग होते हैं, बाज़ जगह जहाँ पर जानवर हल्के होते हैं वहाँ हिस्सा कम होता है, जहाँ जानवर भारी लाए जाते हैं वहाँ पर हिस्सा ज़्यादा होता है, तो वो आप अपने मुताबिक हस्ब इस्तिताअत हिस्सा ले सकते हैं, यानी हिस्सा डाल सकते हैं। अच्छा ये इज्तिमाई कुर्बानी से हट के भी अगर कोई अपना इनसे भी कम दर्जे का जानवर लेकर आ गया, हो शरायत के मुताबिक कुर्बानी उसकी भी बिल्कुल कुर्बानी हो जाएगी। तो दारोमदार तो ये है कि वो कुर्बानी की शराइत पर पूरा उतरता हो, कुर्बानी के काबिल जानवर हो, अयूब से पाक हो, उम्र के एतबार से पूरा हो और उसमें कोई ऐब ना हो, तो बिल्कुल उसकी कुर्बानी हो जाएगी। जी मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है। अक्सर लोगों से कहते सुना है कि नमाज जनाजा में 3 सफ़े बनाने का कहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? क्या 3 सफ़े बनाना ज़रूरी है? 3 सफ़े बनाना ताक अदद में जो है वो सफ़े बनाने का कहा जाता है, ये एक मुस्तहब है। तो ताक यानी 3 या 5 या 7, लेकिन अच्छा इसमें ये भी होता है कि बस औकात बड़ी सफ़े एक बन रही है तो उसी को ये कह दिया जाता है कि भाई उसको आप जो है वो 3 टुकड़े में बना लें, तो ये बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने कम में भी पढ़ ली तो जनाजा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि जनाजा नहीं होगा, लेकिन बेहतर यही है कि ताक अदद में बनाई जाए, 3 बनाएं या 5 बनाएं या 7 बनाएं। अच्छा इसमें कोई ये तो लिमिट नहीं है ना, यानी जैसे कि आपने कहा ना कि कुछ एकदम हम मैदान में नमाज पढ़ रहे थे, तो अब मैदान तो मैदान है, नमाज जनाजा हो रही तो लंबी सफ़े, पहली सफ़ ही नहीं ख़त्म हो रही, तो उनको वैसे ही ऐलान किया कि आप पहली सफ़ इतनी बड़ी बना रहे हैं तो आप ताक अदद में सफ़े बनाएं, 3 बनाएं, 5 बनाएं। एक तो ये है कि लिमिटेड होगा और आवाज़ भी पहुंच जाएगी। तो अब वो कोई कहने लगा साहिब के भाई वो तो सब पहली पूरी होनी चाहिए, तो मैंने कहा फिर 1 किलोमीटर इधर जाना पड़ेगा आपको, कि तो मैदान में पढ़ रहे हैं तो इसमें तो कहाँ है, तो इसका क्या कोई एतबार है जनाजे में? नहीं, इसमें यही है कि आप जनाजे के अंदर आप पहली सफ़ जितनी है, क्योंकि पहली सफ़ की वो लिमिट नहीं है ना कि वो कितनी होगी, ख़ास तौर पर जब आप मैदान पे या रोड वगैरह पर पढ़ते हैं तो वो तो फिर बहुत तवील हो सकती है, तो उसके अंदर आप उसको लिमिटेड कर सकते हैं, उसमें हरज नहीं है। हरज नहीं है, बल्कि यहाँ तक फरमाया ना नमाज पढ़ रहे हैं तो अब उनके अंदर ये है कि मस्जिद में आप आम नमाज पढ़ रहे हैं
تو اس میں جو مسجد کی صف ہے وہ چونکہ لمیٹڈ پہلے سے ہی ہوتی ہے تو جی پہلے اسے پورا کریں گے، پھر دوسری صف بنائیں گے۔ ہاں مسجد چاہے بڑی بھی ہو کیوں نہ ہو تو اس کی صفوں کا تو اس کی اسی صف طرح ہی خیال کریں گے نا، وہاں حکم ہی یہی ہے۔ اور یہاں پہ تو ہماری کتب فقہ میں لکھا ہے کہ یعنی اگر جیسے 7 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، 5 افراد ہیں تو یوں بھی ہیں تو وہ ایسی تقسیم کر لیں، پہلی صف میں زیادہ ہوں پھر پھر دوسری کم ہو صف اور میں پھر جو پھر ہے کم، وہ کم یعنی 3 صفیں کم از کم اس کی یوں بنا لی۔ ایک بہتر ہے۔ جی مزید سوال ہے کہ ہم ہر سال اپنے مرحوم والدین کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور غوث پاک کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سال ہم چاہتے اتنے ہی پیسے اگر وہ غریبوں کو دے دیں وہ بہتر ہے یا اسی طرح قربانی کریں؟ ہاں اپنی تو کرنی ہے، ہم پہ واجب ہے، تو ان کی بھی قربانی یہ بہتر ہے یا اتنے پیسے ہم جیسے دعوت اسلامی کو دیں یا غریب کو دیں؟ جی کیا کہتے ہیں؟ یوم نحر کے دن سب سے زیادہ وہ روپیہ پیارا ہے جو کہ راہ خدا میں ذبح کی صورت میں خرچ کیا، واہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ایام نحر میں افضل ترین عمل جو ہے وہ صدقے میں وہ قربانی ہے۔ اب آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے تو وہ پورا جانور جو آپ ان بزرگان دین کے نام پر ذبح کر رہے ہیں اس کا سارا گوشت آپ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو غریب بھی جو ہے وہ گوشت کھا لیں گے، غریبوں تک بھی وہ چیز پہنچ جائے گی اور آپ کو قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو بہتر، اگرچہ آپشن دونوں ہی درست ہیں کہ بھئی یوں بھی کر سکتے ہیں یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہتر اور افضل کی بات کریں تو وہ یہی ہے کہ قربانی کی جائے اور پھر اس کا گوشت آپ چاہے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کوئی اسلامی بھائی اگر جس پہ قرضہ ہو اس پہ قربانی فرض نہیں ہے اور کوئی ایک اسلامی بھائی ان کو اماؤنٹ دیتا ہے کہ یہ میں آپ کو ملک کر رہا ہوں آپ قربانی کر لیں، لیکن وہ اسلامی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، یہ سارے معاملات ہیں، تو وہ اس رقم کو خرچ کر سکتا ہے دوسرے معاملات میں یا اس کو قربانی ہی کرنی پڑے گی؟ اس کے حوالے سے تھوڑا ارشاد فرمائیں۔ جی انہوں نے شروع میں کہا کہ آپ کو ملک کر رہا ہوں، اس نے یہ کہا جب کسی بھی شخص کی کوئی چیز ملک کر دی جائے گی تو اس کا مالک ہے وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے، چاہے وہ اس سے قربانی کرے چاہے قرضہ جو ہے وہ ادا کرے، اور البتہ بہتر یہی کہ سامنے والے نے دینے میں جس غرض کو پیش نظر رکھا ہے آپ اس کی اسی غرض کے اعتبار سے اسے استعمال کریں تو وہ بدگمان نہیں ہوگا۔ اب اس میں یہ پہلو بھی آتا ہے کہ قرض خواہ یہ کہیں گے کہ بھائی ایک طرف تو تم ہمارے پیسے ادا نہیں کر رہے، دوسری طرف یہ قربانی کر رہے ہو، تو یا تو ایسے شخص کو آپ منع ہی کر دیں کہ جناب دیکھیں میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میں قربانی کروں گا تو میرے قرض خواہ جو ہے وہ میرے پیچھے پڑیں گے، تو لہٰذا آپ نے اگر میری طرف سے کرنی ہے تو آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے۔ اور یا پھر قرض خواہ اگر ایسے ہیں کہ جن کو اعتماد میں لے سکتا ہے تو انہیں اعتماد میں لے کے سمجھا دے کہ بھائی یہ قربانی میں اپنے پیسوں سے نہیں کر رہا، مجھے کسی نے دیے ہیں تو میں قربانی کر رہا ہوں، اگر میرے پاس اپنے پیسے ہوتے تو میں یقیناً پہلے آپ کا قرض ہی ادا کرتا۔ اچھا یہاں یہ بھی ایک کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب جس پر قرضہ ہو وہ قربانی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ہاں تو بات یہ کہ قرضہ ہوگا تو بھی قربانی کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتا۔ قرض خواہ نے مہلت دی ہوئی ہے یا قرضہ لوٹانا ہی 2 سال کے بعد ہے، لیے ہی ایسا ہے۔ اچھا کئی ایسے قرضے ہیں جو کہ ہوتے ہی اس طرح شیڈیولڈ ہیں، جیسے بیسیاں کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں تو اب وہ قرضہ ہی تو ہوتا ہے، آپ نے بیسی پہلے اٹھا لی ہے تو اب بعد میں آپ نے قرضہ ہی تو ادا کرنا ہے، لیکن یا قرضہ اتنا بعض اوقات کفیل بھائی اتنا قرضہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک جانور کے پیسے ریٹرن کرنا تو وہ تو ویسے ہی اس کے گلے پڑے گا، گلے جو پڑے گا کہ یار تم نے مجھے جو 5 کروڑ دینے اور ابھی تم مجھے آ کر 20,000 روپے دے رہے ہو کہ بھائی یہ آپ پکڑ لیں، آپ پکڑ لیں۔ تو اس ایسی صورت کے اندر یہ بات یاد رہے کہ قربانی قرضہ ہوتے ہوئے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بس بات یہ ہے کہ اگر آپ کا قرضہ اتنا ہے کہ اگر وہ قرض آپ کے کل مال میں سے مائنس کیا جائے تو پیچھے آپ صاحب نصاب ہی باقی نہیں رہتے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر قرضے کے باوجود بھی آپ صاحب نصاب ہیں تو اب تو قربانی ہی واجب ہوگی آپ کے اوپر۔ صحیح، بھلے آپ وہ قرضہ اس لیے ادا نہیں کر رہے کہ جناب فلاں چیز بکے گی تو ادا کروں گا، فلاں پیسہ آئے گا تو ادا کروں گا، وہ جو بھی آپ کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال اگر قرضہ مائنس کرنے کے بعد بھی آپ کی ملکیت میں اتنا مال ہے حاجت اصلیہ سے زائد کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو آپ پر قربانی تو واجب ہی ہوگی۔ اب چاہے قرض خواہ آپ کو کچھ بھی بولے، اس کے قرضے کی ادائیگی میں آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، وہ آپ گناہ گار ہیں،
وہ آپ کو اس معاملے کو حل کرنا چاہیے اور اس کا قرض ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے قربانی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک، یعنی قرضے والا بھی دونوں طرح دیکھ لے کہ اس کے بعد قرضہ بعض کتنا ہے، صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہوگی، واجب ہی کہ ہو رہی قرض مائنس کرنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہے، تو اب تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اور بعض صورتوں میں قربانی واجب نہیں ہے، جب بھی کر سکتا ہے، منع نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا، ہوگی ہی نہیں، یا کر بھی لے گا تو قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر قرض خواہ کی طرف سے ہی جو وہ مہلت ہے تو وہاں تو ویسے ہی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، جہاں مہلت نہیں ہے وہاں بھی اس کو چاہیے کہ اس کو اعتماد میں لے لے، ٹھیک، کہ یار تمہارا یہ قرضہ اتنا ہے، یہ اتنا اماؤنٹ میرا فلاں جگہ سے اس وقت آنا ہے، وہ میں ادا کروں گا، ابھی میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں، میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، میں قربانی جو ہے وہ کر لیتا ہوں، آپ کو اعتراض نہ ہو۔ تو عموماً یہی ہوگا کہ اگر واقعی اس کے جو بات یہ کر رہا ہے، کمٹمنٹ کر رہا ہے، یہ پہلے سے بھی پوری کرنے والا ہے، تو کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی بھی دینی عبادت کی ادائیگی سے نہیں روکے گا۔ اب قربانی میں بالخصوص نہیں تو روکے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ادا کر لیں، اگر آپ ہمارے وقت پر پیسے دے دیتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بعض اوقات اعتراض لوگوں کو اس بات پر ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پیسے دینے، لیکن یہ پوری فیملی عمرے پہ جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اب ایک فیملیز کا عمرے پہ جانا، عمرہ کو فرض و واجب عنوانوں میں تو نہیں ہے، پوری فیملی کو لے کے جانا، تو اب ایک فیملی اگر جاتی ہے تو کم از کم بھی 25 سے 30 لاکھ روپے نارمل خرچ ہو جاتے ہیں ان کے۔ اور رمضان شریف کی ہم بات کر رہے ہیں بطور خاص، رمضان میں جائیں یا کسی ایسے سیزن کے موقع پر، تو اب ان کے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، تو سامنے والے کو ظاہر اعتراض بنتا ہے کہ یار آپ عمرے کر رہے ہو، اسی طرح نفلی حج کے لیے آپ جا رہے ہو اور آپ ہمارا قرضہ نہیں دے رہے، تو وہ اعتراض تو کریں گے نا۔ ایسے موقع پر ٹھیک ہے، آپ یہ والی عمرے کی نیکی سے آپ کو افضل کیا بلکہ حکم شریعت یہی ہے کہ آپ حقوق العباد سے فارغ ہو جائیں اور پھر آپ عمرے کرتے رہیں جو بھی آپ نے کرنے۔ البتہ قربانی کے چونکہ اتنا اخراجات اس معنوں میں نہیں ہوتے کہ اگر لاکھوں کے مقابلے میں اگر اس کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے پھر یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ یوں خرچ ہوگا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن پہ قرضے بھی کوئی لاکھوں کے ہیں یا کروڑ پلس قرضے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اماؤنٹ ان کے سامنے وہ کوئی حیثیت اس طرح نہیں رکھے گا جو قرض خواہ ہیں، تو یہ پھر ایک جدا معاملہ ہے۔ بہرحال اس میں بھی ہم افضل یہی کہیں گے کہ اگر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے تو یہ قرضے میں ہی دے، اگرچہ 1.5 لاکھ ہی واپسی کر رہے ہیں۔ جی کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے، اگر اتنا بڑا اماؤنٹ ہے کہ واقعی وہ دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مقدار بنتی ہے، تو بالکل ایسی صورت کے اندر اسے دے دینا ہی چاہیے کہ بھائی یہ قربانی کر لیں۔ یا ایسی صورت کے اندر اگر آپ کو قربانی کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ حصہ ڈال لیں، کہ وہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے قرض خواہ کو بھی نہیں اعتراض ہوتا۔ عموماً اعتراض یہی ہوتا ہے کہ آپ جناب 5-6 لاکھ کا جو ہے وہ بیل لا کے باندھیں، تو پھر جو ہے اس کو اعتراض بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اچھا ٹاپک ہے، اس پہ گفتگو کچھ میں ایک اور سوالات، بعض کا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سوال ہوتے ہیں کہ یار قرضہ تو ہے لیکن بعض ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں یا صدقہ ہوتا ہے، کہیں 100 روپے دے رہے ہیں کہ 50 روپے دے رہے ہیں، اب انہوں نے کہیں سے سن لیا ہوتا ہے کہ قرضے والے کی قربانی یا قرضے والی کی یہ نیکی یا یہ صدقہ یہ قبول نہیں، تو اب ان کی خواتین بھی بعض اوقات ظاہر کوئی صدقہ تو کرتی ہیں نا، باہر گئیں کہیں بھی گئیں تو وہ کوئی صدقہ کر دیتے ہیں، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس میں کیا ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا، اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی نیکیاں کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ منع نہیں ہے، قرضے کے ہوتے ہوئے منع نہیں ہے، جبکہ اس کی وجہ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا سبب نہ بن رہا ہو۔ ٹھیک، ایک وہ چیز ہے کہ آپ وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں یا اتنا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں کہ اس کی جگہ پہ آپ اس کا قرض اتار سکتے تھے، بالکل، اور آپ وہ نہیں اتار رہے اور اس کی طرف سے مہلت، اور اماؤنٹ بھی اچھا خاصا ہے، یہ نہیں، تو اب یہ کہا جائے گا کہ بھئی پہلے آپ حق العبد ادا کریں۔ لیکن عام طور پہ مسجد کے اندر آپ جمعے میں پیسے دے رہے ہیں یا ویسے جو ہے وہ آپ صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، تو وہ تو آپ کھانا کھا پی بھی رہے ہیں، آپ کون سا جناب جو ہے نا یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے 2 ٹائم کا صرف کھانا ہی کھانا ہے اور دال روٹی ہی کھانی ہے، اس وقت تک گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک کر جو ہے قرضہ ادا نہیں کروں گا، یا سال کے 2 سوٹ ہی لوں گا، تیسرا سوٹ نہیں لوں گا جب تک قرضہ ادا نہیں کروں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو درجنوں بہت ساری دنیاوی چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو اسی کے ساتھ اس طرح کی دینی چیزیں بھی جو کہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا سبب نہیں بن رہی، وہ بالکل کرتے رہنے چاہیے۔ اس کی وجہ سے انسان کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور
جو ایک بخل والی صفت ہے وہ بھی دور ہوتی رہتی ہے، ورنہ ایک بہت عرصے تک آپ کچھ بھی صدقہ و خیرات نہ کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بخل والی جو ہے وہ صفت آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے تو اور بعد میں پھر صدقہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو انسان کی عادتیں یہ ہوتی ہیں کہ آدمی عادت اپنی خیرات کرنے کی بناتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو خیرات کیے بغیر سکون نہیں آتا، اور آدمی روکنے کی عادت بنائے تو بسا اوقات اس کے لیے پھر نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے صدقہ و خیرات۔ تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یوں صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جی، قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی کسی طرح کا شک شبہات بھی نہیں، اور یہ کتاب نے سب کو ایک طرح کا عاجز کر دیا ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اس اعتبار سے کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، ان میں ایک عظیم ترین معجزہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے، چونکہ اس دور کے اندر اہل عرب اپنی عرب دانی کی وجہ سے، اپنے زبان اور بیان کی وجہ سے، فصاحت و بلاغت کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ فائق تھے، اور ان کا چیلنج تھا کہ جناب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اور اسی بنیاد پر اس زمانے کے جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ اپنے کلام لکھنے کے بعد، قصیدے لکھنے کے بعد کعبۃ اللہ شریف پہ لٹکا دیا کرتے تھے صحیح کہ جناب اب کوئی ہے تو آئے ہمارے جیسا جو مقابلے میں کلام جو ہے وہ لکھے۔ تو اس وقت کے لوگوں کے اعتبار سے گویا کہ ان کو یہ ایک چیلنج دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں، اور آپ پر جو نازل کردہ کتاب ہے قرآن کریم وہ بھی حق ہے، اور حضور کا حق ہونا حضور کے اس معجزے سے گویا کہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارے ساتھ ہی رہے ہیں، پلے بڑے ہیں، تو آپ نے تو کسی سے سیکھا نہیں ہے علم، اس کے باوجود آپ وہ عربی کلام لے کر آ رہے ہیں جس کا جواب دینے سے تم بڑے بڑے فصحا اور بلغا بھی عاجز ہو۔ تو فرمایا کہ اگر تم میں طاقت ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، پھر فرمایا کہ ایک صورت، بعض جگہ فرمایا کہ ایک آیت ہی اس کی مثل بنا کر لے آؤ۔ تو وہ اتنے فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن کریم کی مثل فصاحت و بلاغت میں نہ کوئی ایک صورت لا سکے نہ کوئی آیت لا سکے، تو گویا کہ قرآن کریم کے اس اعجاز نے ان کو جو ہے وہ عاجز کر دیا، اور وہ اس کو لانے سے قاصر ہو گئے، ہار بیٹھے، تو اس بات کو تسلیم کرنے پر گویا مجبور ہو گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، خالق و مالک کا کلام ہے۔ تو پھر جو شخص اس کلام کو لے کر آیا ہے وہ بھی یقیناً خالق و مالک عز و جل کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور وہ نبی برحق ہے، اور ہمیں اس کی بات ماننی ہوگی اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا گویا کہ ایک معجزہ پیش کیا گیا ان افراد پر کہ جو اپنی زبان اور فصاحت و بلاغت کے اندر جو ہے وہ ماہر تھے، کہ تم جب اس سے عاجز ہو اس کے مثل لانے سے تو تم اس بات کو تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو لانے والی شخصیت جو ہے وہ نبی برحق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک نے یہ کتاب آپ کو عطا کی، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے جو کلام ہیں اور کتب الہیہ ہیں وہ سب کلام اللہ ہیں، لیکن ان میں افضل ترین کلام وہ قرآن مجید فرقان حمید، ان معنی میں کہ قرآن کو پڑھنے والے کو ثواب اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو جتنا ثواب پچھلی کتابوں کے پڑھنے والے کو، یعنی آسمانی کتابیں، کتب الہیہ، ان کو پڑھنے پر جو اللہ ثواب دیتا تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر قرآن پڑھنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن سے ہمارا مسلمانوں کا بھی ایک ایسا لگاؤ ہونا چاہیے۔ اور ایک معجزے کی اس میں یہ بھی بات کہ دیگر جو معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے وقوع پذیر ہوتے تھے وہ اس دور میں رہنے والے لوگ ملاحظہ کرتے تھے، بعد والے تو سنتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو ملاحظہ نہیں کیا، لیکن قرآن کریم وہ معجزہ ہے جو کہ تا قیامت جو ہے وہ معجزے کی صورت میں موجود ہے، کہ آج بھی اس جیسا کوئی کلام لانے پر قادر نہیں ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے سب انسانوں کے لیے، مگر کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا، نہ اس میں کسی طرح کا رد و بدل، نہ اس میں دیکھیں ایک کہیں کوئی چھپ کر بھی آ جائے قرآن مجید فرقان حمید، اور کہیں اس میں
پریس کے اندر یا پرنٹنگ میں کہیں بھی غلطی رہ جائے تو اس کو عوام قبول نہیں کرے گی. عوام یعنی حفاظ یا قراء تو وہ واقعی نہیں کریں گے، لیکن عام عوام میں بھی اگر اطلاع وہ پا جاتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں اطلاع پا جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلطی جو چھپنے میں غلطی ہے وہ بھی رہے. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تغیر تبدل زبر زیر تو یہ چھاپنے والا اگر کر دے تو پھر تو اس کا مطلب یہ دعویٰ تو ختم ہے. یہ دعویٰ ختم نہیں ہے، یہ دعویٰ اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ عوام قبول نہیں کرے گی. اس کو کہیں بھی مدرسوں میں کہیں قراء یا حفاظ کے پاس، علماء کے پاس، تو اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. اور اس کا خوبصورت انداز دیکھیں، مصلی پر امام موجود ہو، تراویح کی نماز چل رہی ہو، بھلے وہ پیچھے کھڑے ہونے والے کا کوئی استاد ہو یا والد ہو یا بھائی ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، یعنی قابل احترام اس کے لیے، مگر جب تراویح میں غلطی کرے گا تو پیچھے کھڑا ہوا اس کا بیٹا یا پیچھے کھڑا ہوا اس کا شاگرد یا پیچھے کھڑا ہوا اس کا دوست، وہ بھی اسے لقمہ دے گا اور غلطی پر اسے تنبیہ کرے گا. یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا ذریعہ بنا دیا کہ حفاظ کی صورت میں آج مسلمانوں کے بچوں کے دلوں کے اندر قرآن سمایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ایسا قرآن سے ہمیں بھی لگاؤ عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.